اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے آتینہ کا آپ کو عطا کی الکوثر خیر کثیر یعنی کوثر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ فصلی پس نماز پڑھیں، یعنی نماز پڑھیں یا تو نماز پڑھیں، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَکَ بے شک دشمن تیرا هُوَ الْأَبْتَرُ وہی جڑ کٹا ہوا ہے۔ سورہ آیت مبارکہ جو ہے نا الکوثر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا قرآن پاک کی 108ویں نمبر کی مکی صورت ہے۔ وجہ تسمیہ کوثر کا ذکر کرنے کی کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کچھ گستاخ نسل بریدہ یعنی ابتر کہنے لگے تھے، اس کی وجہ سے نازل ہوئی۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ پیغمبر کو کوثر کہنے کے مصداق کیا وجہ بنی، قربانی دینے کا ذکر کیا گیا اس میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس صورت کی کیا شان ہے اور کیا فضیلت ہے، پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس صورت کو اگر غور سے دیکھیں نا تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کوثر خیر کثیر کا ذکر ہوا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ جو بھی شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا نا، اللہ جنت کی نہروں میں سے سیراب کرے گا اس شخص کو، اور ہر قربانی کی تعداد جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں اور وہ قربانی جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کے برابر اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس صورت کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ یہاں پر میں کھول رہی ہوں تفسیر نمونہ، پہلے میں تفسیر نمونہ سے پہلے یہ والی کھول دیتی ہوں، صحیح ہے۔ یہ خصوصیت قرآن ہے، بک کا نام خصوصیت و فوائد قرآن، صحیح ہے۔ اس کے اندر آئیں، سورہ کوثر کے اوپر آ جائیں آپ لوگ۔ یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے۔ سورہ نصر آ گئی ہے، یہ نہیں۔ اس کے فوائد میں ایک امام جعفر صادق سے ایک مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی فرض اور نوافل نمازوں میں سورہ کوثر انا آتینہ کل کوثر پڑھے گا تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اور کوثر رسول پاک کے پاس طوبہ کی بنیاد میں اس سے ہم کلام ہوگا، ثواب العمال میں لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے نہر کوثر اور جنت کی ہر نہر سے سیراب کرے گا، اور اس کے 10 گنا نیکیاں ان لوگوں کی تعداد کے برابر لکھ دی جائیں گی، مطابق لکھ دی جائیں گی جنہوں نے قربانی کے روز کوئی قربانی پیش کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ میں 100 دفعہ پڑھ لے تو وہ کیا کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اور جو بھی شخص یہ سورت پڑھتا ہے نا، اسے کوثر کی نہر سے سیراب کرے گا پروردگار۔ اور جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا وہ رسول پاک کی زیارت کرے گا۔ جو 1000 دفعہ پڑھ لیتا ہے اور 1000 دفعہ ہی کیا کرے گا؟ درود پڑھتا ہے، یعنی 1000 دفعہ اس سورت کو پڑھے اور 1000 دفعہ درود پڑھے تو وہ بھی خواب میں رسول پاک کی زیارت کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس سورت کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سورت کے فوائد میں یہ ہے کہ وہ جس نہر کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ نہر ہوگی کیسے؟ وہ نہر دودھ سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، گھی سے زیادہ نرم ہوگی، اور اس نہر کے جو پتھر ہوں گے نا وہ یاقوت کے ہوں گے، اور اس نہر کے جو ہوں گے نا خاک جو ہوگی وہ ایسے ہوگا جیسے زعفران یا خاک مشک ہوگی، اور اس کے اندر سے ایسی پیاری خوشبو آ رہی ہوگی جیسے نا مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب اس صورت کو جو ہے نا، اس صورت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نسل بریدہ کہنے والوں کو، ابتر کہنے والوں کو گستاخی کا جواب دیا گیا ہے، پیغمبر کو جو ہے نا خیر کثیر عطا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تفسیر نمونہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر نمونہ کھولا ہے میں نے۔
اگر تفسیر نمونہ میں آپ دیکھیں نا تو تفسیر نمونہ کے شروع کے اندر نا اس کا جو ہے نا شان نزول آپ کو مل رہا ہے. کہتے ہیں یہ صورت بھی 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں. مکے کی جو ہے نا مکی صورت ہونے کے بارے میں زیادہ قول ہیں اس کے. اور یہ جو ہے نا کیوں ان کو اس صورت کو سورہ کوثر کیوں دی گئی تھی، کون تھا جس کی وجہ سے دی گئی؟ عاص بن وائل تھا جو مشرکین کا سردار تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احرام سے باہر آ رہے تھے نا، اس کی ملاقات عاص بن وائل سے ہو گئی اور مسجد کے اندر کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے سردار جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس منظر کو دیکھا. اور جب عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوئے نا اور ان سے کہتے ہیں کہ تو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا. اس نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند تھے. پہلے جو تھے نا طاہر، پھر عبداللہ. جب عبداللہ بھی چلے گئے نا دنیا سے تو عرب کے کچھ جو تھے نا گستاخ، انہوں نے ان کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو نا بشارت دی ہے اس نعمت کی، اس خیر کثیر کی. اگر یہاں آئے نا تو کوثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کا مطلب کثرت بھی ہوتا ہے، کوثر کا مطلب فراواں خیر و برکت بھی ہوتا ہے، کوثر کا مطلب سقی افراد کو بھی کوثر کہا جاتا ہے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر سے مراد یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور قد بلور سے زیادہ صاف ہے، اور اس کے اطراف میں در یا یاقوت کے کبے ہیں. جب امام جعفر صادق سے پوچھا تھا کوثر سے کیا مراد تھا تو مولا نے فرمایا تھا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے فرزند عبداللہ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے کہ بدلے میں عطا کی ہے. بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے؟ جو مومنین جنت میں داخل ہوں گے نا اور جس نہر سے فیض یاب ہوں گے، یعنی حوض کوثر. تو اس کا مطلب ہے کہ 15 سے زیادہ جو ہے نا نقل ہے کہ کوثر ہے کیا. کوثر سے مراد جو ہے نا بی بی فاطمہ الزہرا ہے، یعنی خیر کثیر فراوان نعمت ہے کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر اگر دیکھتی ہے نا کوثر، ٹھیک ہے، یہ تو کوثر ہو گیا. اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ونہر. ونہر کس کا مادہ ہے؟ اونٹ کو حلال کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ونہر. ونہر جو ہوتا ہے نا نماز میں جب ہوتا ہے، جب انسان تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے نا تو نہر کا مادہ گلے والی جگہ کے قریب ہے. یعنی انسان جب تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، یعنی نماز میں داخل ہوتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. اور اس طرح جب رکوع کرے، رکوع سے پہلے سر کو اٹھائے اور سجدہ کرے، اس وقت بھی اس کو بھی کہتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق حضرت امام جعفر صادق سے آیا کہ اس آیت کی تفسیر میں اپنے دستے مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو بلند کرو اور ان کی ہتھیلیاں روبہ قبلہ ہوں. پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے. اس سے مراد یہ کہ بت پرستوں کے اعمال کی نفی ہے جو کہ غیر اللہ کے لیے عبادت اور قربانی کرتے ہیں. شانے کس کو کہتے ہیں؟ شانے کہتے ہیں عداوت کو، دشمنی کو، کینہ پروری کو، بدخلقی کو. شانی اس صفت کا حامل ہوتا ہے، یعنی جو بھی شخص شانے ہوگا نا وہ عداوت، دشمنی، کینہ پروری اور بدخلقی رکھے گا. یہاں پر جو ہے نا کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد خیر کثیر فراوانی ہے، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے یہ آئی ہے. ٹھیک ہے، اس صورت کے بہت سارے اعجاز ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو کوثر در حقیقت اگر آپ پورا اب خلاصہ یہ ہے کہ کوثر کیا ہے. اس صورت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے تجھے خیر کثیر یعنی بی بی فاطمہ الزہرا عطا کی، بس شکر ادا کرنے کے لیے اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ابتر اور بے اولاد رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا سورہ کوثر حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ رسول پاک کے فرزند قاسم طاہر تو بچپنے میں فوت ہو گئے تھے
اور جب کافروں نے آپ کو اپنے زخم زبان سے اذیت دی نا اور آپ کو تانے دینے لگے کہ ان کے مشن کو کون بڑھائے گا، تو اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی کہ اس کے حبیب کو کوئی تانا دے، تو اللہ نے بدخواہوں کے منہ کو بند کیا اور رسول پاک کو بشارت دی کہ آپ کی اولاد کی کثرت ہوگی اور آپ کے دشمن ابتر اور بے اولاد رہیں گے۔ یعنی ایک چھوٹی سی صورت میں بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ کوثر بہشت کی ایک نہر کا نام ہے در حقیقت۔ کوثر وہ حوض بھی ہے جو رسول گرامی سے منسوب ہے۔ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے۔ کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر کے اندر نا متکلم مع الغیر ہے کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کی جو ہے نا رسول پاک کی ذریت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اولاد فاطمہ تو زہرا کی نسل میں اللہ نے برکت دی ہوئی ہے، اور ایسی برکت دی ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی اولاد پائی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا جو ہے نا والد کو دیکھا جائے تو سردار کائنات ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں۔ ماں کو دیکھا جائے تو ماں جو ہے نا امیر المومنین ہے، جس کے احسان ہے اسلام کے اوپر، جس نے اپنا تمام مال حضور کریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تبھی تو رسول پاک فرماتے تھے کہ مجھے جو فائدہ حضرت خدیجہ کے مال و دولت سے ہوا کسی اور مال سے نہیں ہوا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا جو ہے نا، رسول پاک نے فرمایا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے، اور میں جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کے 9 اسماء مبارکہ ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 9 نام ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام اسماء مبارکہ سیدہ کونین کی شخصیت کا جامع ہونا ثابت کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا نا رسول پاک کی تصویر ہے، بالکل ان جیسی ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک اگر رحمت للعالمین ہے تو بی بی فاطمہ تو زہرا رحمت کا ٹکڑا ہے۔ اگر رسول پاک شفیع محشر ہیں تو بی بی دو عالمہ شفیع المحشر بھی ہیں۔ جو کمالات رسول کی ذات میں پائے جاتے ہیں وہی ان کے کمالات ان کی بیٹی کی ذات میں پائے جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کی ناراضگی رسول پاک کی ناراضگی ہے، اور رسول پاک کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تبھی تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کو نا اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ غمخوار تھی وہ اپنے والد کی، تبھی تو ان کے والد ان کو ام ابیہ کہتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی عصمت اور شان کے اوپر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کی آیت بھی آئی ہوئی ہے۔ جب رسول پاک نے نا چاروں ہستیوں کو چادر کے اندر داخل کر لیا تھا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا تھے اور کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل البیت وخاصتی وحامتی لحمہم لمی دمہم دمی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص و خاص اور میرے حامی میری رسالت اور میرے مددگار، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اور پھر ان کے لیے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ ان کے لیے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، رضائیں نازل ہوں، اور ہر قسم کے رجس نجاست سے یہ دور ہوں، طاہر اور طبیب رہے، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور پروردگار نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، سارے چمکتا ہوا سورج، کشتیاں، دریا، سب ان 5 ہستیوں کے لیے بنائی جو کہ چادر کے نیچے ہیں،
اور جب حضرت جبریل نے پوچھا تھا نا چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے شوہر، ان کے والد اور ان کے دونوں بیٹے، یعنی چادر کے نیچے اہل بیت نبوت مدنی رسالہ ہیں، ان میں فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اہل بیت سے مراد نا یہی 5 ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بی بی زینب، بی بی فاطمہ کے غضب ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور بی بی کی خوشنودی سے راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا بی بی فاطمہ الزہرا کی اگر دیکھیں تو ان کی زندگی کے 3 دور ہیں، 3 حیثیتیں ہیں۔ بحیثیت بیٹی کو اگر دیکھیں، بحیثیت بیوی دیکھیں، بحیثیت ماں دیکھ لیں۔ اگر بیٹی بن کے دیکھیں نا تو والد کہہ رہے ہیں ام ابھی ہیں، اور جب بی بی فاطمہ الزہرا آتی تھی نا رسول پاک اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا تمام انسانوں کا یہ نمونہ عمل ہے۔ اگر بیوی کی حیثیت بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھیں تو شوہر کے ہیں سید الاوصیاء، مولا کائنات ہیں، دونوں میاں بیوی معصوم ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں ناراض ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات کی زوجہ ہونے کے باوجود سارے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، چکی پیسنا، کنویں سے پانی نکالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ بحیثیت اگر ماں دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا کا تو انہوں نے کس طرح بی بی امام حسن اور حسین کی انہوں نے نا تربیت کی، بی بی زینب کی تربیت کی، بی بی ام کلثوم کی تربیت کی۔ کوئی حسن جیسا سید اور سردار ہے تو کوئی حسین جیسا سید الشہداء، کوئی سیدہ زینب جیسی عظیم بیٹی ہے تو کوئی ام کلثوم جیسی عظیم بہن۔ اگر سخاوت دیکھنی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی تو کوئی بھی ان کے در پر آ جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا سورہ دہر والا۔ سخاوت میں اگر دیکھنا ہے نا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے نا پہلی ہی شب میں اپنا جوڑا جو تھا نا، شادی کا جوڑا، کسی کو انفاق کر دیا تھا۔ اور جب رسول پاک نے پوچھا تھا نا کہ جوڑا کہاں پر گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نا وہ فقیر عورت کو دے دیا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا کوئی اور لباس دے دیتی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے۔ آثار دیکھنا ہو، قربانی دیکھنی ہو بی بی فاطمہ الزہرا کی تو بی بی فاطمہ الزہرا کے اندر آثار و قربانی بھی بہت ہے۔ تبھی تو سورہ دہر کی آیت نمبر جو ہے نا 9، سورہ دہر کی آیت نمبر 9 میں ہے نا، سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی یہی ہے نا کہ وہ ہستیاں کیا ہیں، وہ مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو اللہ کی محبت میں قیام کراتے ہیں، گرچہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو مسکین، یتیم اور اسیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی رکھیں۔